اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سیدھے چہروں سے سب اترا، مجھے چہروں میں نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر وہ اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال دو تو محمد کی غلامی کا۔ غلاموں سلام اس آقا پر غلاموں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے چھوڑ دیے۔ اس حسن انسان نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، پیرانے میں موڑ دیے۔ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی رسول اکرام، قابل صد اکرام، معزز مکرم محترم وقار علماء کرام، معززین علاقہ، مائنین شہر، کافی ایسی موضوع شیطانیہ کے غیرت مند بہادر اڈر بے باک، اس کی سنت کے پروانوں اور اصحاب رسول کے دیوانوں، اليوم یوم الجمعہ، آج جمعہ المبارک کا عظمت والا دن ہے۔ دعائیں خدا کے عالم مجناتی کو ہر سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر سب سے پہلے مجھے باقی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جماعت الاول کا مہینہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آنے والا مہینہ جماعت الثانی کا مہینہ، اس مہینے میں ایک شخص اس دنیا سے رخصت ہوا جسے میں اور آپ خلیفہ اول کہتے ہیں، خلیفہ برحق کہتے ہیں، خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، خلیفۃ المومنین کہتے ہیں، اسے پیغمبر کہتے ہیں، یار غار بھی کہتے ہیں، یار مزار بھی کہتے ہیں، رفیق ہجرت بھی کہتے ہیں، رفیق سفر بھی کہتے ہیں، اور رفیق حضر بھی کہتے ہیں۔ امیر المومنین جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم وفات کا دن 22 جماعت الثانی پیر کا دن تھا کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، علماء نے لکھا پیر ہی کا دن تھا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ بعض علماء نے لکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے ایسے معاملات آپس میں ملتے جلتے ہیں کہ میں مثال کے طور پر یوں کہوں کہ ایک موقع پر رسول اللہ نے یوں فرمایا تو اسی موقع پر ابو بکر نے یوں فرمایا، ایک موقع پہ ایک کام رسول اللہ نے کیا، پھر اس طرح سے جب دوبارہ موقع آیا تو وہی کام ابو بکر نے کیا۔ تو بہت ساری چیزیں صدیق اکبر کی رسول اللہ کے مشابہ کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی طرح ابو بکر صدیق نے کیا۔ اور ہمارے نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے، اور پردہ فرمانے کی جو چیز وجوہات بنی، آپ کو بخار آیا، آپ کی طبیعت خراب ہوئی، کھانے میں زہر دیا گیا، یہ ساری چیزیں ابو بکر صدیق کے ساتھ کی پیش ہے۔ تو ان چیزوں میں بھی جو رسول اللہ کے مشابہ ہے اور زندگی کی چیزوں میں بھی جو رسول اللہ کے مشابہ ہے، بعض علماء نے لکھا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ایسے تھے جیسے رسول اللہ چلا کرتے تھے، اور بعض نے تو یہاں تک لکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے کوئی آتا ہوا دیکھتا تو یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ آنے والا ابو بکر ہے یا آنے والے مصطفیٰ ہے۔ جب قریب آ جاتے تو کہنے والا کہتا یہ تو ابو بکر ہے، لیکن جب دور ہوتے تو کہنے والا پریشان ہو جاتا، وہ کہتا اسے صدیق کہوں یا مصطفیٰ کہوں۔ تو بہت ساری چیزیں اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی عطا فرمائی جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء سرکار مدینہ سرور کونین ساقی کوثر تاجدار مدینہ آمنہ کے در یتیم امام الانبیاء قائد الانبیاء فخر الانبیاء جد الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زندگی کے اندر جو چیزیں عطا فرمائی اسی طرح کی مشابہ چیزیں اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ میں بات صدیق اکبر کی یوں ہی نہیں کر رہا، بلکہ آج ہماری نوجوان نسل کو، آج ہمارے معاشرے کو، آج ہمارے علاقوں کو، آج ہمارے شہر کو، آج ہمارے ماحول کو آج ضرورت ہے ہمارے بچوں کو پتا ہو ابو بکر صدیق کسے کہتے ہیں۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے ہمارے بڑوں کو پتا ہو ابو بکر صدیق کسے کہتے ہیں، کہ ابو بکر تو ہو کہ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے کلمہ پڑھنے کی بنیاد رکھ ڈالی، یعنی دنیا میں قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ کلمہ پڑھیں گے اس کلمہ پڑھنے کا ثواب اللہ جس ذات کو عطا فرمائیں گے اس ذات کا نام صدیق اکبر ہے۔ میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے یہ جملہ کہوں کہ اللہ نے ابو بکر کو پیدا ہی آمنہ کے لال کی خدمت کے لیے کیا تھا، اللہ نے ابو بکر کو پیدا ہی رسول اللہ کے ساتھ رہنے کے لیے کیا تھا، اللہ نے ابو بکر کو پیدا ہی آمنہ کے لال کے ساتھ چلنے کے لیے کیا تھا، اللہ نے ابو بکر کو پیدا ہی آمنہ کے لال کے ساتھ 24 گھنٹے رہنے کے لیے کیا تھا۔ تبھی تو کہنے والا کہتا ہے ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ رات
ختم ہونا چاہیے نا، نہیں ہونا چاہیے. یہ جس نے بھی کہا سردی ہے، آواز نکالنے سے سردی کم ہوتی ہے، بڑھتی نہیں. بولنے سے سردی کم ہوتی ہے. آپ یقین کرو میں تھوڑا سا بولا مجھے پسینہ آ رہا ہے، اور آپ بھی بولو صدیق کے لیے انشاءاللہ یہاں پسینہ آئے گا. پسینے کے ایک ایک قطرے کا بدلہ خدا جنت میں دے گا. ہم پاگل تو لوگ نہیں ہیں نا یار، ہمارا کوئی دماغ تو خراب نہیں ہوتا کہ ہم اتنی صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کی مدح کرتے ہیں. آخر ہمارے ذہن میں کوئی بات بٹھائی گئی ہے نا، اور وہ بات یہ ہے کہ دنیا میں کون سا ایسا طبقہ ہے جنہیں اللہ قرآن میں سلام کرتا ہے، اور وہ ایک طبقہ ہے، اس طبقے کا نام صحابہ ہے. کوئی اور تو بتاؤ، کوئی اور جوان ہو تو بتاؤ، کوئی اور بزرگ ہو تو بتاؤ. آسمانوں سے جبریل سلام لے کے آئے، مصطفیٰ کے پاس پہنچے، رسول اللہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ. ابو بکر صدیق سے کہے اللہ سلام بھیج رہے ہیں. اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سلام دے رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر کو رسول اللہ فرماتے ہیں ابو بکر آسمانوں کا رب، کائنات کا رب، زمینوں کا رب، جہانوں کا رب، مکانوں کا رب، مکینوں کا رب، عرشوں کا رب، فرشوں کا رب، انسانوں کا رب، حیوانوں کا رب، جانوروں کا رب، چرندوں کا رب، پرندوں کا رب، ساری کائنات کا رب، ذرے ذرے کا رب، پتے پتے کا رب، کہکشاں کا رب، ساری کائنات کے حصے کا رب، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، عرب سے لے کے عجم تک، ساری کائنات کے ایک ایک حصے کا رب آپ کو سلام دے رہے ہیں. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی جبریل سے پوچھے کہ ابو بکر کا اللہ نام بھی لے رہے ہیں، کیا نام بھی لے رہے ہیں؟ حضور سوال کرتے ہیں، جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر کو کہو اللہ ابو بکر کا نام بھی لے رہے ہیں. دنیا میں کون سے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ آسمانوں سے نام لے کر سلام بھیجے؟ وہ ایک ہی ہے، ان کا نام صحابہ ہے. آج آپ کے پاس دین ہے، میرے پاس دین ہے. آج آپ کے پاس قرآن ہے، میرے پاس قرآن ہے. آپ کے پاس اسلام ہے، میرے پاس اسلام ہے. شیطانیہ کے بزرگوں، جوانوں، بچوں، بوڑھوں، یہ صدقہ ان کا ہے جو آج بھی فتح پور کے قبرستان میں سو گئے. سو رہے نہیں سو رہے؟ نام کیا ہے ان کا؟ ایسے نہیں. اچھا چلے ماننے والا بولے. اچھا جس سے محبت ہو وہ بولے. جس کا ارادہ ہوگا اگر موقع ملے صحابہ کے لیے جان دینے کے لیے تو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا. اسے کہتے ہیں بولنا. اور جو آپ پہلے بول رہے تھے وہ ایسے ہوتا ہے کہ حصہ مل جائے، حصہ ملا لیا جائے. اس کو بولنا نہیں کہتے. مومن بولے، مسلمان بولے، مجاہد بولے، غازی بولے اور پھر کافر سلامت رہے، ایسا ہو سکتا نہیں. کہتے نا کہ جب غیرت مند غیور بہادر بولتا ہے کم سے کم بے ایمان کا پیشاب تو نکل جانا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. اور ہمارے مرشد حضرت جنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پیشاب نکلنا تو چھوٹی بات ہے، غیرت مند بولے، صحابہ کا وفادار بولے، دیوانہ بولے، کم سے کم اسے اٹیک ہو جانا چاہیے. جن کی قبروں سے خوشبو آئی وہ زندہ باد نہیں ہے. آپ کو مجھے یقین ہے کہ ہماری قبر سے خوشبو آئے گی. پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں آنکھ بند ہوگی کیا ہوگا، پتہ نہیں قبر میں پہنچیں گے کیا ہوگا، پتہ نہیں سوال پوچھنے والے سوال پوچھیں گے کیا ہوگا، پتہ نہیں منکر نکیر سوال کریں گے کیا ہوگا، پتہ نہیں فرشتے حساب لیں گے کیا ہوگا، پتہ نہیں رب پوچھیں گے جوانی کا مزائی کیا ہوگا، پتہ نہیں رب سوال کریں گے آپ کو عزت دی تھی، مال دیا تھا، دولت دی تھی، پیسہ دیا تھا، اولاد دی تھی، خاندان دیا تھا، حسب دیا تھا، نسب دیا تھا، آپ نے کیا کیا؟ پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ کتنے خوش نصیب لوگ نہیں ہیں کہ ابھی وجود سے خون کا قطرہ ان کا زمین پر نہیں پہنچا، انہیں رب کا دیدار ہو گیا. اور ان کا نام صحابہ کا غلام ہے نہیں؟ پکی بات ہے. ان کا نام صحابہ کا غلام ہے. میں ایک شہر میں گیا اور اس شہر میں ایک قبر پہ پہنچا. اس قبر پہ لکھا تھا یہ صحابہ کے غلاموں کی جماعت کا ایک امیر ہے. بیابان ایک شہر ہے، اس شہر میں ایک بڑا قبرستان ہے. قبرستان میں اس کی ایک علیحدہ اکیلی قبر ہے. میں نے پوچھنے والوں سے پوچھا اس قبر کے بارے میں
کہے کیا کہے؟ رب کہتے اسے زندہ کہو، رب بابا کیسے فرمایا بل احیا ولا کہلا کشور، رب کا وجہ کیا ہے؟ رب جواب دیتے میں اللہ اپنی قدرت سے اسے کھلاتا بھی ہوں پلاتا بھی ہوں، اور جسے اللہ اپنی قدرت سے کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں وہ شہید ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ شہید ہوتا ہے۔ 2013 میں قبر میں دفن کیا، کتنے میں؟ آج 2000 کون سا چل رہا ہے؟ 21 میں گیا، 21 میں گیا، انشاءاللہ تھوڑا اثر ہے گیا، خام بھی گیا، تھوڑا سا اثر ہے گیا۔ تو کسی کہنے والے نے کہا خان صاحب ہم نے بھی محبت کی یقین کر دی، آپ نے بھی ذلیل کرنے کی یقین کر دی، ہم نے بھی محبت کی یقین کر دی، لیکن خان صاحب یہ یاد ضرور رکھنا ہم محبت میں نکلے اس لیے تھے، آپ نے کہا مدینے کی ریاست، آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ مدینے کی ریاست۔ یہ تو قصور ہمارا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ کون سی ریاست لانا چاہتے ہیں؟ مدینے کی ریاست آپ پوچھنا چاہو گے مدینے کی ریاست تھی، میں آپ کو بتانا چاہوں گا مدینے میں کس طرح کی ریاست تھی۔ مدینے کی ریاست تو اس وقت تھی جب خطاب کا بیٹا بکریاں چرانے والا، جسے بکریاں چرانا نہیں آتی تھی، جب وہ بکریاں چرا کر بھوکا بکریوں کو گھر لے آتا تھا تو ابو کہتا تھا عمر تو بڑے ہو کر کیا کرے گا، تجھے تو بکریاں چرانا نہیں آتی۔ تو عمر کہنے لگے میں پریشان ہوتا تھا، میں غم زدہ ہوتا تھا، میں خوف زدہ ہوتا تھا، لیکن اللہ نے عمر کو ہدایت کا جام پلا دیا۔ پھر عمر میرے پاک پیغمبر کے قدموں میں آ گیا، اور قدموں میں آنے کے بعد پھر اس عمر نے مدینے میں مدینے کی ریاست کو اس طرح قائم کیا کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی آج بکری نے دودھ کم دیا ہے، اسے پانی میں تقسیم کر دو۔ بیٹی کہتی امی جان عمر کو خبر ہو جائے گی، امی جواب میں کہتی ہے بیٹا عمر تو اپنے گھر میں سو رہا ہوگا، حالانکہ خطاب کا بیٹا اس دیوار کے باہر کھڑا ہے، امی اور بیٹی کی گفتگو سن رہا ہے۔ دنیا کے لوگوں اسے مدینے کی ریاست کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے جب اس نوجوان بچی نے اپنی امی کو جواب دیتے ہوئے کہا امی جان عمر تو سو رہا ہوگا، لیکن عمر کے خدا کو پتہ چل جائے گا۔ دنیا کے لوگوں عمر کو یہ بات بڑی پسند آئی۔ عمر نے جب یہ جملہ سنا امی عمر تو نہیں سن رہا، عمر کا خدا تو سن رہا ہے، عمر کا خدا تو سن رہا ہے، اور عمر کا خدا سنتا ہے نہیں سنتا؟ زور سے سب کی سنتا ہے، اپنے غیر پرائے سب کی سنتا ہے، پکی بات ہے نا؟ وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا قدردان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا مشفق ہے، وہ بڑا عظیم ہے، وہ بڑا بلند ہے۔ وہ اتنا بلند ہے کہ ایک شخص 80 سال تک اس رب کی نافرمانی کرتا رہا، رات کو سوتے وقت جب اپنی زبان پہ سنم سنم کا ذکر کر رہا تھا، بے ساختہ نکل گیا سمد، تو رب فرماتے جی میرے بندے، کیا فرماتے ہیں؟ غیب سے آواز آتی ہے جی میرے بندے، بیدار ہو گیا، کھڑا ہو گیا، دائیں دیکھنے لگا، بائیں دیکھنے لگا، پیچھے آگے دیکھنے لگا، حیران ہو گیا آواز کہاں سے آئی، بت کو دیکھنے لگا، اسے ہلانے لگا، چلانے لگا، اور پھر سوچنے لگا 80 سال تک جو نہیں بولا آج بھی نہیں بول سکتا، آج بھی یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے۔ تو اس کے دل نے ضرور کہا ہوگا یہ وہی ہے جس کے لیے امام الانبیاء کہہ گئے پڑھو لا الہ الا اللہ، یہ وہی ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، یہ وہی ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور داتا ہے، یہ وہی ہے جو مشکل کشا حاجت روا ہے، یہ وہی ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہے، جسے چاہے اولاد دے، جسے چاہے نہ دے، جسے چاہے مال دے، جسے چاہے نہ دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی لڑنے والا نہیں ہے۔ میرا رب بھی بڑا عظیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گلی سے، ایک سڑک سے، ایک رستے سے گزر رہے ہیں، ایک پاگل بیٹھا ہوا ہے،
ساحل بیٹھا ہوا ہے، وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اللہ اگر آپ میرے پاس ہوتے نا میں آپ کے سر میں تیل لگاتا، آپ میرے پاس ہوتے نا میں آپ کے سر میں تیل لگاتا، آپ میرے پاس ہوتے نا میں آپ کی خدمت کرتا، پاگل ہے نا، آپ میرے پاس ہوتے نا میں آپ کی بڑی حفاظت کرتا، آپ میرے پاس ہوتے نا میں آپ سے بہت باتیں کرتا، بہت ساری باتیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا اللہ کے نبی تھے نا، غصہ آ گیا، کیا آ گیا؟ غصہ آ گیا، اسے پکڑا، اسے ڈانٹ دیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کے بارے میں کوئی ایسے کہتا ہے، اللہ سے کوئی ایسے بات کرتا ہے، آپ کو تمیز نہیں ہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ رونے لگا، حضرت ابراہیم چلے گئے، رب نے ابراہیم کو پیغام دیا، ابراہیم آپ نے اسے کیوں ڈانٹا، جاؤ اس سے معافی مانگو، کیا کرو؟ جاؤ اسے راضی کرو، اسے چپ کراؤ۔ ربا وہ تو آپ کی توہین کر رہا تھا، آپ کی گستاخی کر رہا تھا، رب فرما رہے ہیں جان بوجھ کے کر رہا تھا؟ نہیں ربا وہ تو پاگل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے جملے بھی رب کو پیارے لگتے ہیں، اس کے الفاظ بھی رب کو پیارے لگتے ہیں، اس کے کلمات بھی رب کو پیارے لگتے ہیں۔ وہ اتنی تو محبت کرتا ہے نا مجھ سے، وہ مجھ سے اتنا تو پیار کرتا ہے نا، اس ذات کو رب کہتے ہیں۔ مدینے کی ریاست کی بات ہو رہی تھی، حضرت عمر رات گزر گئی، صبح اس گھر پہنچے اور گھر پہنچنے کے بعد دروازے پہ دستک دی، اندر داخل ہوئے، اس ماں سے کہا اپنی بیٹی کو بلاؤ، بیٹی کو بلایا گیا۔ جب بیٹی سامنے آئی، خطاب کے بیٹے نے کہا بیٹا رات آپ نے اپنی امی کو ایک جملہ کہا، وہ جملہ تو عمر کو سنا دے۔ بیٹی کہتی ہے میں نے تو کوئی جملہ نہیں کہا۔ بیٹی کو خوف آ گیا، بیٹی ڈرنے لگی، امیر المومنین دروازے پہ کھڑا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران دروازے پہ کھڑا ہے، شیطان جسے دیکھ کر رستے بدل لے وہ دروازے پہ کھڑا ہے، آسمان کے رب سے جسے دعا مانگ کے مانگا گیا، اسلام کی عزت کا واسطہ دے کے جسے امام الانبیاء نے آنکھوں میں آنسو بہا کے مانگا، عمر دروازے پہ کھڑا ہے۔ میں عمر کے سامنے کیسے بات کروں، کیسے بولوں؟ جب عمر نے کہا مجھے وہ جملہ سننا ہے، تو بچی کی ماں کہتی ہے بیٹا عمر کو وہ جملہ سناؤ، تو بیٹی عمر سے مخاطب ہو کے کہتی ہے میں نے اور تو کچھ نہیں کہا، میں نے اتنا کہا، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے جملہ سنا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ خطاب کے بیٹے نے اس ماں سے مخاطب ہو کے کہا میں اپنے بیٹے کے لیے تیری بیٹی کا رشتہ لینا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اپنے بیٹے کے لیے، عبداللہ بن عمر کے لیے تیری بیٹی کا رشتہ لینا چاہتا ہوں۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے عمر وجہ کیا ہے؟ عمر جواب دیتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس بچی کے دل میں رب کا خوف پڑا ہے، رب کا۔ اور یہ خطاب کا بیٹا عمر ہے نا، بازاروں میں جنگلوں میں پھرتا ہے اور پھر کر کہتا ہے کاش عمر پتھر ہوتا، کاش عمر درخت ہوتا، کاش زمین پہ پڑا عمر کوئی ذرہ ہوتا، خدا عمر سے کبھی نہ پوچھتا عمر کہاں گزاری، خدا عمر سے نہ پوچھتا۔ حالانکہ میرا اور آپ کا یقین ہے خدا عمر سے نہیں پوچھتا، خدا نے عمر سے نہیں پوچھنا۔